ہر انسان جہاں رہتا ہے، جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور جیسی تربیت پاتا ہے، یہی اس کا روشن دان بن جاتی ہے۔ اس سے باہر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان اپنی نفسیات کے زندان میں قید ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ روشن دان کے باہر ایک کھلا آسمان بھی ہے، جس کی وسعت بے پناہ ہے۔ دروازے گھر کے ہوں یا دل کے، اگر بلا فرق سب کے لیے کھلنے لگے تو وہ عزت دار نہیں رہتے۔ بارش کا وہ قطرہ جو میلوں کا سفر طے کر کے بھی تمہیں چھوتا ہے، تو یقین رکھو وہ سب جو تمہارے نام لکھ دیا گیا ہے تمہیں مل جائے گا۔ دنوں، مہینوں یا سالوں میں تمہارا فقط تمہیں ملے گا۔ کیوں سکون کے لیے صرف مرنے کا خیال ہی خوبصورت لگتا ہے؟ جو پھول آپ کسی کی قبر پر ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ انہیں زندگی میں ہی دے دیا کریں، انہیں خوشی ہوگی۔ دل چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے لیے نہیں ہوتے، ہم دعائیں کریں یا جادو، وہ ہمیں نہیں ملتے۔ وہ لوگ جنہوں نے خوشی دوسروں میں تلاش کی، وہ تنہا رہ گئے۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے کہ جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے حصے کے درخت پر پھل لگنا بند ہو جاتے ہیں۔ کسی شخص کے ہاں آپ کی قیمت کیا ہے، اس کا اندازہ ان کوششوں سے ہوگا جو وہ آپ کی طرف کرتے ہیں، نہ کہ ان باتوں سے جو وہ آپ کے لیے کرتے ہیں۔ انسانی بال سے لے کر مریخ تک کی معلومات رکھنے والا انسان اپنے ساتھ بیٹھے انسان کو مسکرا کر دیکھنے سے گھبراتا ہے۔ انسانیت کے ناطے صرف اتنا کر جاؤ کہ جو انسان جیسا ہے اسے ویسا ہونے کی اجازت دو، اسے بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ زاد سفر کے طور پر اس کائنات میں ایک اعتماد ذات ہو، کچھ اور ہو نہ ہو۔ سب کا اپنا اپنا سفر ہے۔ کسی کو طلب کی جستجو میں رکھا جاتا ہے، کسی کو بے طلب ہی نواز دیا جاتا ہے۔ کسی کی طلب آزمائش ہے تو کسی کا نوازا جانا آزمائش۔ سب عطا ہے اور ہر عطا آزمائش۔ مسجدیں سب کو بلاتی ہیں بھلائی کی طرف، آئیں نہ آئیں پکارے تو سبھی جائیں گے۔ چاہے کتنی بھی بلندی پہ چلا جائے کوئی، آسمانوں سے اتارے تو سبھی جائیں گے۔ صرف آنکھوں کی نمی ہی تو نہیں مظہر غم، کچھ تبسم بھی جتا دیتے ہیں جانے کیا کیا۔ تلخ حقیقت اس زمانے کی وہاں پر جان جاؤ گے، تم اپنے ساتھ لے کر کون سا سامان جاؤ گے۔ بہت مغرور ہوتے ہو تم اپنے محل و کاروں پر، بتاؤ کون سی گاڑی پر تم قبرستان جاؤ گے۔ زور بازو آزما شکوہ نہ کر صیاد سے، آج تک کوئی پنجرہ ٹوٹا نہیں فریاد سے۔ صحیح معنوں میں ہنسنے کے لیے آپ کو اس قابل ہونا پڑتا ہے کہ آپ اپنے دکھ کے ساتھ کھیل سکیں۔ جو انسان من کی تکلیف کو بتا نہیں پاتا، اس کی گھٹن سب سے پہلے اس کے چہرے کا نور چھینتی ہے۔ بجھے بجھے سے عجیب دن ہے، خواب ہے نہ خیال کوئی، نہ منظروں میں کوئی کشش ہے، نہ موسموں میں جمال کوئی۔ انسان میں اس کا ادب متاثر کرتا ہے، اس کی
روح متوجہ کرتی ہے۔ کسی کے ظاہر سے متاثر ہونا اسی وقت ختم ہو جاتا ہے جب اندازہ ہو کہ نہ اس میں ادب ہے نہ روح۔ جنت میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جن کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے۔ زندگی اتنی مصروف بنا لیجئے کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں ملتی، اس کے لیے دل مارنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ جذبات دیمک ہوتے ہیں، تخت کھا جاتے ہیں۔ معاشروں میں قحط صرف روٹی اور پانی کا نہیں، احساس کا بھی ہوتا ہے۔ یاد آئیں گی تمہیں رب کے حق میں کی گئی غفلتیں، تمہیں رنج نہ ہونے کا بڑا رنج ہوگا۔ میرے ہی آسماں کا رنگ ہے ایسا، یا شام کہیں اور بھی اداس ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آتا، ہم غمگین ہیں، اداس ہیں، خوش ہیں یا نہیں ہیں۔ زندگی ایک ایسا مسئلہ ہے جسے حل کرتے کرتے انسان ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا۔ دل کے نخرے نہیں اٹھانے چاہیے، بندہ ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ دھول جتنی بھی اونچی ہو جائے، آسمان کو گندا نہیں کر سکتی۔ پھولوں پر چیخنے سے وہ جلدی نہیں کھل جاتے۔ بہت سے درد اتنے تنہا ہوتے ہیں کہ خود کو بتاتے ہوئے بھی جھجکتے ہیں۔ بن تو بھی یوسف کہ تیرے حصے میں آئے کنواں، قید اور آخر میں تاج۔ مجھے تحفے میں وہ پھول دو، میں اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھوں تاکہ وہاں بہار آ سکے۔ دوستوں کا موجود ہونا جتنی بڑی نعمت تھی، ان کا بچھڑنا اتنا ہی بڑا عذاب تھا۔ ہم 100% اچھے نہیں ہیں، لیکن ہماری نیتیں سب کے ساتھ مخلص ہیں۔ یہی کافی ہے کہ ہم اپنے اندر ایک اچھا جذبہ رکھیں اور ہمارے 2 چہرے نہیں ہوں۔ تو نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور ابراہیم کو آگ سے، موسیٰ کو فرعون کے گھر سے، یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھایا۔ تو نے ان کے لیے اسباب بنائے۔ یا اللہ، ہمارے مسئلے تو مسئلے ہی نہیں۔ ایک الجھن رات دن پلتی رہی دل میں کہ ہم کس نگر کی خاک تھے، کس دشت میں ٹھہرے رہے۔ صدائیں ایک سی یکسانیت میں ڈوب جاتی ہیں، ذرا سا مختلف جس نے پکارا یاد رہتا ہے۔ لوگوں کو شکست دینے کی بجائے انہیں جیتنے کی کوشش کرو۔ بہت سی چیزوں نے ہمارا دل توڑ دیا، لیکن ہماری نظر کو ٹھیک کر دیا۔ اگر وقت گزر جائے اور ہم آپس میں دشمن بن جائیں تو پھر بھی راز راز ہی ہوتے ہیں۔ امیدوں اور حقیقتوں کے درمیان فرق رکھنے والا انسان کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ خاموش لوگوں کی سوچ کبھی خاموش نہیں ہوتی۔ نیک عمل میں اگر شہرت کی بھوک شامل ہو تو کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، برکت سے خالی ہوتا ہے۔ اگر شہرت مل بھی جائے تو قبولیت نہیں ملتی،
اور اگر قبولیت مل جائے تو دل کا سکون نہیں ملتا۔ لطف لیتی ہے ہر مصیبت کا، زندگانی بھرم نہیں رکھتی۔ بے بسی کی مٹھی میں ریت بھی نہیں ٹکتی۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مصیبتوں کو چھپانا بھی راز کو چھپانے جیسا ہے، کیونکہ ان کو ظاہر کرنا دشمنوں کو خوش کرتا ہے اور محبت کرنے والوں کو تکلیف دیتا ہے۔ پتھر خاص کو لگتے ہیں، وہ درخت ہو یا انسان۔ پھلوں سے بھرے درخت اور گنوں سے بھرے لوگ ہی نشانہ بنا کرتے ہیں۔ بیکار چیزوں کو تو کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ آنسو بھی انسان کا سچ ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ جن کے دل میں کھوٹ ہوتی ہے ان کی آنکھوں کے کنویں سدا خشک رہتے ہیں۔ تتلی صرف چند دن تک زندہ رہتی ہے، مگر پھر بھی خوشی سے ہر طرف اڑتی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح آپ بھی زندگی کو بھرپور انداز سے گزار دیں۔ بڑے بڑے دعووں کے پیچھے اکثر چھوٹے لوگ، کھوکھلے بول اور خالی ڈھول ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں پر گزرتی نہیں ہے، اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں معاف کر دو۔ انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ اپنوں کی تکلیف دینے سے دل پر کیا گزرتی ہے۔ ہم بشر کو بھی ہمیشہ اچھی چیز پسند آتی ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کسی سے کہ برا پل میرا سب سے یادگار پل تھا جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا؟ زندگی پانی کے بلبلوں کی طرح ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کب بھاپ بن کر اڑ جائے۔ ہم کو غم حیات کی نیت کا علم ہے، اس نامراد کو تو میری جان چاہیے۔ بدگمانی بڑی چٹوری ہوتی ہے، محبتیں چاٹ جاتی ہیں، رشتے ہڑپ کر جاتی ہیں۔ ایک دوسرے کو صفائی کا موقع ضرور دیا کریں۔ انسان جب تک چاہے جانے کی آرزو رکھتا ہے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کی کوٹھیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ اچھائی اسی وقت مکمل ہوتی ہیں جب اس کا ظاہری اور باطنی دونوں پہلو اچھے ہوں۔ یاد آئیں گے زمانے کو مثالوں کے لیے، جیسے بوسیدہ کتابیں ہوں حوالوں کے لیے۔ سوچ کیسی ہے ایمان کیسا ہے، الفاظ بتا دیتے ہیں انسان کیسا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ زندگی کے البم میں آخری تصویر آخری صفحے پر ہی لگے۔ زندگی کا حاصل یہی ہے کہ تمہارے بعد بھی لوگ تمہیں اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ جب دل کو اللہ سے جوڑ لو گے تو دنیا خود بخود جڑ جائے گی۔ دنیا والے تو ظاہری نعمتیں دیکھتے ہیں، پر اللہ دل کے سکون سے نوازتا ہے۔ زندگی بھی عجیب چیز ہے، کہیں امید جگاتی ہے تو کہیں دل توڑ جاتی ہے۔ انسان کی چاہت ہی انسان کو دیمک لگا دیتی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے تلخ لوگوں کی نظر مت کیجیے۔ ہجرت کر جائیں اس دل سے جو آپ کے لیے تنگ ہو رہا ہے، اس جگہ سے جہاں کوئی دوسرا آ کر بیٹھ رہا ہے۔
اس کی زندگی سے جو غصے میں محبت بھول جاتا ہے۔ میری حیثیت بس ایک سفید چادر جسے خود اوڑھنے کی بھی طاقت نہ رہے گی۔ پوچھا گیا کہ سب سے مضبوط قلعے کون سے ہیں؟ جواب ملا، نیک مائیں۔ زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا سورج کی تپش کو برداشت کرتے ہوئے بھی اپنے دامن میں آنے والوں کو سکون بخشتا ہے۔ غرض، مقصد اور لالچ کی حدوں میں گھری ہوئی محبت محبوب کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتی ہے، لیکن سچی محبت اپنا اجر خود ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ ایثار پر آمادہ رہتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جو مسکراہٹوں کا سامان بیچتے ہوں وہ خوشبوؤں کے بادشاہ بھی ہوں۔ جو دین بیوی کو میاں کا لباس کہتا ہو وہ اسے چیرنے پھاڑنے کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ خدا اور بندے کی محبت میں پہل ہمیشہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی زندگی آپ کے لیے اہم ہوتی ہے، ان کے بغیر رہا جا سکتا ہے، مگر بعض لوگ آپ کی زندگی ہوتے ہیں، ان کے بغیر صرف مرا جا سکتا ہے۔ انسان کوشش کرتا رہے تو بہت کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں امتحان عاشق کا ہوتا ہے، منافق کا نہیں۔ دکھ کا کیا ترجمہ کرے کوئی جھوٹا تو اب کہیں ملتا ہی نہیں، سارے سچے ہیں، یہ کیا تماشا ہے؟ ڈوبتے سورج کی دلکشی احساس دلاتی ہے کہ خاتمہ خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے ہر شام یہی سوچا، عمر گزری کہ دن گزرا۔ پھیلتی جا رہی ہے تاریکی، شام محسوس کر رہی ہے تھکن۔ ہر کسی کی اپنی اپنی نظر، ہر کسی کا اپنا اپنا چاند۔ زندگی ایک حقیقت کا نام ہے، اسے تصورات کے سہارے نہیں گزارا جا سکتا۔ وہ روح جو تیری روح کی طرح ہے، وہ جانتی ہے کہ تجھ سے بلا لفظوں کے کیسے بات کرنی ہے۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، کچھ باتوں کو اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ ہم بھی عجیب لوگ ہیں، گزارا مزاج کے ساتھ کرنا ہوتا ہے اور پسند شکلیں دیکھ کر کرتے ہیں۔ آپ کی یہ جیت نہیں ہے کہ آپ خود اچھے ہیں اور دوسرے برے ہیں۔ آپ کی جیت تو تب ہے جب کوئی برا انسان بھی آپ کا احسان اور اخلاق دیکھ کر اچھے بننے کا ارادہ کر لے۔ کون جھانکے بھلا اپنے گریبانوں میں، دل کی بڑائی ہی باقی نہیں انسانوں میں۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے والدین کی کرتا، کیونکہ وہ میری نیکیوں کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دلوں کو بھی موت ہو جاتی ہے، ایسی حالت میں دلوں کو بس فرض کی پابندی کرواؤ، ہاں جب اس میں زندگی لوٹ آئے تو انہیں نوافل سے سجانا شروع کرو۔ کتابیں پڑھنے سے بھی اگر آپ کی نفرت میں کمی نہیں آ رہی اور آپ کی سوچ نہیں بدل رہی تو سمجھ جائیے آپ غلط کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے الفاظ کے پردے کا خیال رکھنا چاہیے، لفظ بھی حیا رکھتے ہیں۔ ایک جملہ آپ کی شخصیت دوسرے کی نظر میں خراب کر سکتا ہے۔ شریفوں اور چوک چوراہے پر
بیٹھنے والوں کی بات کرنے کا انداز الگ ہونا چاہیے۔ مشکل اور آسانی ساتھ ساتھ چلتی ہیں، خوشی اور غم آگے پیچھے رہتا ہے۔ زندگی کو مضبوطی سے جینا ہوتا ہے، اور ہمت رب کی محبت اور اس کے کلام سے جڑنا دیتا ہے۔ ہر تعلق نبھانے کا الگ انداز ہوتا ہے۔ اگر سورج کو گھورو گے تمہیں اندھا بنا دے گا۔ رات جتنی گزرتی جاتی ہے اتنا ہی صبح ہونے کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ممکن ہی نہیں کہ تکلیف کی رات کی سحر نہ ہو۔ اچھی سوچ، اچھے خیالات اور اچھی نیت انسان کے چہرے پر صبح کی خوبصورت تازہ دھوپ کی طرح روشنی لانے کی وجہ ہوتی ہیں۔ خواہشات کم ہوں اور تعلقات کم لوگوں سے ہوں تو زندگی پرسکون گزرتی ہے۔ دنیا ایک ایسی جگہ جہاں کسی ایمان والے کا دل لگ ہی نہیں سکتا۔ اس کی روح ہمیشہ اپنے اصل گھر جنت کی جستجو کرتی ہے۔ وہ غموں کو دل سے لگا کر اپنے رب کی قربت کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کہنے کو ہمارا ایمان ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، مگر نہ پڑھنا آتا، نہ سمجھنا آتا، نہ کبھی جاننے کی کوشش کی کہ قرآن میری رہنمائی کیسے کرتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان اپنے خواب کسی چیز میں ڈال کر ان کو سیل بند کر دیتا ہے، موم کی ایسی سیل جو کوئی کھول نہ سکے۔ بعض لمحے انسان کی زندگی میں تبدیلی کے لیے ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی تبدیلیوں کے لیے صرف ایک لمحے کی ضرورت ہوتی ہے جو انسانوں کو بہت ساری زنجیروں سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور جو رات کی سیاہی سے گزرتا ہے دن کا اجالا بھی اسی کو ملتا ہے، کسی کو ہدایت کی صورت اور کسی کو انعام کی صورت۔ مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک کھنڈر سے گزرا۔ فرمایا، مجاہد اسے آواز دو، اے کھنڈر تیرے رہنے والے کہاں ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے آواز دی تو ابن عمر نے فرمایا وہ سب چل بسے اور ان کے اعمال رہ گئے۔ استغفار انسان کو ناپسندیدہ کاموں سے ہٹا کر پسندیدہ کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ ناقص عمل کے بجائے مکمل عمل پر لگا دیتا ہے اور اسے ادنیٰ مقام سے اٹھا کر اعلیٰ اور اکمل مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے، اور دل کا ٹوٹنا آپ کو احساس مند بناتا ہے۔ بہت جلد مصیبتیں آپ کو یہ سمجھا دیں گی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی سہارا نہیں ہوتا۔ آپ کی بے تحاشا بربادی اور برداشت کی وجہ سے لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ آپ کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اے اللہ ہمیں ہمارے معاملات میں بھلائی عطا کیجیے اور ہمارے دل میں یقین رکھ دیجیے۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، کڑوی حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی ہی پڑتی ہیں۔ دل کی موت کی ایک نشانی یہ ہے کہ برائیوں کے زخم اسے تکلیف نہیں دیتے۔ اس دنیا میں ہر شخص اتنا ہی پریشان ہے جتنی اس کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے۔ سب سے زیادہ فائدہ مند دوائیوں میں سے ایک دعا میں جلدی کرنا ہے۔ میرا خواب ہے کہ میں اس زندگی سے اسی پاکیزگی کے ساتھ نکلوں جس کے ساتھ میں اس میں آیا ہوں۔
فضیلت لوگوں سے ملنے میں ہے، مگر سلامتی تنہا رہنے میں ہے۔ جس نے ملے ہوئے میں سے کسی کو کچھ دیا، اسے سب کچھ دینے والے کی طرف سے دیا جائے گا۔ گناہوں کے صحرا میں استغفار کرنے والوں کے قافلے بچ جاتے ہیں۔ آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے چپکے چپکے دعا کریں، کیونکہ محبت ایک دعا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے چاہنے والے کس مصیبت یا تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ شاید غیب کی دعا سے آپ ان کی تکلیف کو دور کر دیں۔ اے مسافر، اپنا دل کسی بھی منزل پر مت لگا، وگرنہ روانگی کے وقت غمزدہ ہونا لازم ہوگا۔ ہر چیز کو ظاہر کیجیے۔ آپ جنت میں نہیں رہتے کہ لوگ آپ کے دل کی بات جان جائیں۔ ہمیں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں سمجھے گا جس کا غم ہمارے غم سے ملتا جلتا ہو۔ ایک دن ہم بغیر الوداع کہے ہی رخصت ہو جائیں گے۔ ہم جو چاہتے ہیں اور جو نہیں چاہتے سب یہیں رہ جائے گا۔ میں ان سے ڈرتا ہوں جن سے میں محبت کرتا ہوں، کیونکہ صرف وہی مجھے تکلیف دے سکتے ہیں۔ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے والا پہنچ نہیں سکتا، اور شک کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا۔ جس نے غم کی حالت میں اطاعت کا سجدہ کیا تو یہ اس کی بہت بڑی عبادت ہے۔ جس شخص نے لوگوں کے ڈر سے نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کا کام چھوڑ دیا، اللہ کی طرف سے اس کی ہیبت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ پھر اگر وہ اپنی اولاد یا غلام کو بھی کوئی حکم کرے تو اس کی اطاعت وہ لوگ نہیں کریں گے۔ خوبصورت دل ہمیں بہت کچھ دے جاتے ہیں جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہر انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ اسے کیوں کر رہا ہے۔ اپنے آپ کا ایک حصہ سنبھال کر رکھیں جسے ہر آتا جاتا انسان پڑھ نہ سکے۔ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے آپ مسکراتے ہیں اسے چھپا کر رکھیں۔ لوگ لمبے ساتھ سے نہیں، اپنے گہرے اثر کے بنا پر یادوں میں رہتے ہیں۔ بہترین لوگ لوگوں کے بارے میں کم سے کم باتیں کرتے ہیں۔ اپنے عمل سے توبہ کریں، کیونکہ توبہ وہی قبول ہوتی ہے جو عمل سے کی جائے۔ صرف زبان والی توبہ پر بھی توبہ کرنی چاہیے۔ آپ کا معاف کر دینا دوسروں کے لیے تحفہ ہے، لیکن بھول جانا اپنے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ کبھی کبھی انسان کو ایک سننے والے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، جو آپ سے جھگڑا نہ کرے، نہ کوئی مشورہ دے اور نہ ہی آپ کو برا سمجھے، بس آپ کے دل کی باتیں سن لیں۔ دعائیں بچھڑے ہوئے یوسف کو یعقوب سے دوبارہ ملوا دیتی ہیں۔